بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سردار فیصل آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی ایک سٹوری آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ حماد اظہر پولیس کے سامنے سے چھو منتر کیسے ہوئے۔ عمران خان کا ایک ویڈیو پیغام جو تقریباً کہا جا رہا ہے کہ ان کی جب انہیں پکڑا گیا اس سے پہلے انہیں ریکارڈ کروایا تھا، وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک نیا جو پیغام جاری کیا ہے اپنے فیس بک کے ذریعے، اور وہ جو فیس بک کے ان کے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، جو ووٹرز ہیں، ان کو وہ فیسلٹیٹ فیس بک کے ذریعے کیسے کر رہے ہیں، یہ تمام دیگر جو پارٹیاں ہیں انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے، التماس ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، آپ نے سپورٹ ضرور کرنی ہے، آپ نے حوصلہ ضرور دینا ہے۔ پہلی سٹوری کی طرف آتا ہوں۔ پہلی جو سٹوری ہے وہ حماد اظہر کے بارے میں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حماد اظہر ایک دفعہ پھر پولیس کے ہاتھوں سے چھو منتر ہو گئے، ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے اور پولیس کچھ نہ کر سکی۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ شیرا کوٹ میں ان کے دو دوست ہیں، الیاس اور باقر، ان کے پاس وہ روپوش تھے۔ پولیس کے پاس خبر پہنچی، پولیس نے اپنا بندہ بھیجا، دیکھا، کنفرم کیا کہ جی بالکل وہاں حماد اظہر صاحب وہاں موجود ہیں۔ وہاں پولیس نے چھاپا مارا۔ کہا جاتا ہے کہ باقر یا الیاس میں سے کوئی دروازہ کھولتا ہے، اور وہ جب پولیس کو دیکھتا ہے تو وہ شور مچاتا ہے، پولیس پہنچ گئی، بھاگو بھاگو، اور حماد اظہر صاحب بڑے آرام سے وہاں سے چھو منتر ہو جاتے ہیں۔ پولیس ڈھونڈتی ہے، سرچ آپریشن کرتی ہے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ وہ اسی طرح خاموش تماشائی بنی رہتی ہے، لیکن وہ وہاں سے حماد اظہر صاحب کہا جاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ وہ کافی عرصے سے وہاں ہی تھے، اور وہ باہر ان کا جو نکلنا تھا انہوں نے بند کیا ہوا تھا، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ حماد اظہر صاحب جو ہے وہ وہاں تک پولیس پہنچی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حماد اظہر نے اپنے موبائل کو آن کیا اور کسی کو میسج کیا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے پولیس آلریڈی ظاہر ہے ان کے موبائل کو، ان کے نمبر کو، ان کی لوکیشن کو جو ہے وہ ٹریس کر رہی تھی۔ تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جو ہی ان نے میسج کیا تو پولیس کے پاس بھی ان کی لوکیشن پہنچی، پولیس وہاں پہنچی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہاں سے حماد اظہر صاحب وہاں سے نکل چکے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ مراد سعید کے کیس میں بھی ہوا تھا۔ پشاور جو ہے وہ پولیس پہنچی تھی مراد سعید کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن وہاں سے بھی انہیں ظاہر ہے کسی قسم کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ مراد سعید بھی وہاں سے چھو منتر ہو گئے تھے۔ ایک یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ دوسری سٹوری یہ شیئر کرنی ہے جو بڑی اہم سٹوری ہے، کہ ایک ویڈیو پیغام آیا ہے خان صاحب کی طرف سے، جو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نے اپنی گرفتاری سے قبل وہ ریکارڈ کروایا تھا۔ وہ ویڈیو پیغام کیا ہے؟ وہ ویڈیو پیغام یہ ہے، اس میں عورتوں کے لیے خان صاحب نے میسج بھیجا ہے کہ عورتیں اس ملک کا 50% ہیں، اور اس ملک کی ترقی میں عورتیں اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تو اس ویڈیو پیغام میں یہ میسج بیسکلی ایک موٹیویشن میسج ہے کہ عورتیں جن کو گھروں میں دبایا جاتا ہے، گھروں میں بند کیا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے، انہیں ان کے حقوق استعمال نہیں کیے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو انہیں ایک پیغام دیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے، نکلیں، اپنا ووٹ پول کریں، تاکہ آپ کی جو بھی رائے ہے، جو بھی آپ کا رائٹ ہے، وہ ووٹ آپ پول کر کے اس میں اپنی کامیابی حاصل کر سکیں۔ ایک یہ پیغام ہے۔ ظاہر ہے میرے پاس یہ بھی خبر ہے کہ اس طرح کے مزید جو ہے وہ ویڈیو کلپس بھی سامنے آئیں گے، جس میں خان صاحب کے مختلف پیغامات جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہیں۔ ایک یہ ہو گیا۔ تیسری خبر میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے کہ ابھی ٹک ٹاک پہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا ہے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے، کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ 50 لاکھ سے اوپر لوگوں نے اس جلسے کو دیکھا ہے ٹک ٹاک کے اوپر۔ یہ اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اس ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک نیا ریکارڈ قائم ہو چکا ہے۔ اگر یہ کلیم ان کا کرنا ٹھیک ہے، درست ہے، تو یہ ظاہر ہے اپنی جگہ پہ ایک ریکارڈ ہے۔ یہ 3 سٹوریز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ چوتھی سٹوری میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ابھی ریسنٹ جو بلے کا نشان پی ٹی آئی سے لے لیا گیا تھا، تو جتنے بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے وہ سارے آزاد ہو چکے تھے، تو ان کو مختلف جو ہے وہ سلوگنز ملے تھے۔ اب ہو کیا رہا ہے، فیس بک کے اوپر خان صاحب کے میڈیم کی طرف سے ایک پوسٹ ڈالی جاتی ہے کہ جس کو جہاں پوچھنا ہے کہ جی کون سا کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا،
تو وہ میسیج کرے اسے جواب آ جائے گا. تو اسی طرح لوگوں نے وہاں میسیج کیے اور انہوں نے پوچھا کہ کانسٹیٹوئنسی کون سی ہے, 7 نمبر کون سا ہے, نام کیا ہے, سلوگن کیا ہے. تو ساتھ ہی فوراً جو ہے وہ میڈیا ٹیم جو پی ٹی آئی کی تھی اس کی طرف سے جو ہے وہ جواب آ جاتا تھا. اور انہیں ہر آدمی کو جو بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے, ووٹر ہے, انہیں پتہ لگ چکا ہے کہ ان کا جو ان کی اسپیسیفک کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں کون سا بندہ ہے, اس کو کون سا سلوگن ملا ہوا ہے اور کس کو انہیں ووٹ دینا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جیل کے اندر عمران خان جیل کے اندر قید ہے, لیکن وہ پھر بھی سوشل میڈیا میں ان تمام پارٹیوں سے وہ اسٹرانگ ہے, کیونکہ جتنا وہ سمجھتا ہے سوشل میڈیا کو اتنا کوئی بندہ نہیں سمجھتا. اور میرے پاس جو خبر ہے 1,24,000 یا 25,000 جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کو ہینڈل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, اور کوئی بھی جب پیغام آتا ہے تو وہ ایک دم آگ کی طرح پورے ملک میں پھیلا دیا جاتا ہے. ہر پی ٹی آئی کے بندے کے پاس پہنچ جاتا ہے, بلکہ دیگر جو لوگ ہیں جو صحافی حضرات ہیں ان کے پاس بھی وہ پیغام پہنچ جاتا ہے. بہت سی خبریں وہاں سے سامنے آتی ہیں جو آپ تک شیئر کی جاتی ہیں. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مونٹائز کرنے کے لیے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہے. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے لائک ضرور کرنا ہے, ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں, سپورٹ ضرور کیا کریں, حوصلہ ضرور دیا کریں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے